سدھارنے کے لیے. آپ دیکھیں ایمان کے ارکان تو 6 ہیں، لیکن بہت ساری جگہ پر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اللہ پر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ کرنا چاہیے، یا وہ انسان یہ کرتا ہے. مختلف انداز میں اللہ نے یہ 2 چیزوں کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے، ایک اللہ پر ایمان، دوسرا آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان اگر مضبوط ہو جائے، جنت و جہنم کا یقین انسان کو ہو جائے، تو انسان کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچا لے گا، اور پھر نیکیوں میں اس کی زندگی آگے بڑھے گی، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العزت نے یہی پہلی بات اس سورے کے اندر بیان فرمائی ہے. اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور اسی نام سے اللہ رب العالمین نے جو ایک قرآن کی عظیم ترین سورہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورۃ الفاتحہ میں سورے کو اس نام کو اللہ نے یاد دلایا ہے، مالک یوم الدین. جس رب کے سامنے ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر تلاوت کر رہے ہیں، یا امام کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد سن رہے ہیں، تو اس رب کا مقام، اس کی عظمت یہ ہے کہ فیصلے کے دن کا مالک وہ اکیلا ہوگا. اس دن کسی اور کی بادشاہت، کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی، کسی اور کا زور اور طاقت نہیں چلے گی. اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ آج کسی کی بادشاہت کا کوئی رول کال نہیں ہوگا، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گے. اسی لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس فیصلے کے دن کے ایمان پر، اب اس فیصلے کے دن پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اس دن جو 2 ہی ٹھکانے ہوں گے، جنت اور جہنم، اس تعلق سے اپنی زندگی میں فکر مند رہے. چونکہ یہ 2 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا. دونوں چیزوں کے لیے جنت اور جہنم انسان کے دل میں ان کا تذکرہ، ان کا خیال ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اس کے آگے فرمایا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی انسان جس کا آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ہی یہ چیز ہوتی ہے، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس کے دل میں یتیم کے لیے محبت اور نرمی نہیں ہوتی، جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسری کمزوری، دوسری خامی اس کے اندر یہ ہوتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. خود تو نہیں کھلاتا، کم از کم اتنا بھی نہیں کرتا کہ کسی کو بول دے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا. یہاں پر رک کر غور کرنا ہے، قرآن میں یتیم اور مسکین، ان کو بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ان کے حقوق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کیا ہے، اس لیے کہ سماج کے یہ 2 کمزور طبقے ہیں. باقی لوگ اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنا حق لوگوں سے لے لیتے ہیں، لیکن یتیم بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، اس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، کم از کم باپ دنیا سے چلے گئے، اب اس کا حق اس کو آسانی سے نہیں ملتا ہے. طاقتور لوگ اپنی طاقت کے بل پر اس کا حق بھی دبا لیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. دوسرا مسکین، جس میں خاص طور سے وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو فقیر ہے جو در در پہنچ کر اپنا حق لوگوں سے مانگ لیتا ہے یا اپنی ضرورت سے زیادہ بھی مانگ لیتا ہے، لیکن ایک مسکین ہوتا ہے جو اپنی ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی، لیکن لوگوں سے مانگنا اس کی غیرت اس کو اس کے لیے تیار نہیں ہونے دیتی، اس کی خودداری اس پر آمادہ نہیں کرتی کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کر لے. اس لیے ان 2 لوگوں کے حق کو بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ان کا حق ایمانداری سے دینا چاہیے. بالخصوص اگر کسی گھر کے اندر یتیم بچے ہو تو خاندان کے دیگر افراد کی ذمہ داری بنتی ہے
جن بچوں کے سر سے اگر ماں باپ کا بالخصوص باپ کا سایہ اگر اٹھ چکا ہے تو ذمہ داری ہے کہ ان یتیموں کے حق کو سنبھال کر رکھیں. آپ جانتے ہیں یتیم کے حق کو ایک معجزانہ طور پر اللہ نے سنبھال کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام ان کے جو واقعہ ہے، دونوں نکلے ایک بستی پر پہنچے جہاں دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے اس دیوار کو سنبھال دیا، صحیح کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بعد میں وہ جو پورا واقعہ ہے بعد میں بتایا حضرت خضر نے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک اللہ رب العالمین نے پورا اس کا تذکرہ قرآن میں کیا سورہ کہف میں. حضرت خضر نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان دونوں یتیم بچوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے. اس باپ کی نیکی بچوں کے کام آ رہی، اس لیے باپ یاد رکھے. لوگوں کا جو یہ خیال ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ مت سوچئے. یہ سوچئے میرے بعد میرا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. جس نے یہ سوچ لیا یقیناً اللہ رب العالمین اس کے بچوں کی حفاظت کر لے گا. چونکہ اللہ نے آپ بتایا کہ ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، باپ کی نیکی بچوں کے کام آ رہی، تو اللہ رب العالمین نے اس دیوار کی حفاظت کروا کے، اس کی اصلاح کروا کے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کی سیر جو کرائی گئی، خواب کے ذریعے آپ کو دکھلایا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ، جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اور جہنم کے انگارے وہ کھا رہے اور پیچھے سے وہ انگارے نکلتے بھی جا رہے. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا یہ وہ بدنصیب ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے. اسی لیے ہمیشہ سماج کے ان 2 کمزور طبقوں یتیم اور مسکین کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بندوں میں سے کمزور لوگوں کے حقوق بیان کیے. آگے فرمایا فویل للمصلین.